کل کے چور آج کے ہیرو کیسے بن گئے؟ تاریخی حوالوں سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ آج کے امیر ممالک اکثر غریب ممالک کے وسائل لوٹ کر ہی امیر ہوئے اور آج ترقی کے معراج پر ہیں۔ آج دور جدید میں امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور دیگر انگریز اور مغربی نسلیں جمہوریت، سچائی اور انسانی حقوق کے چیمپئن بنی ہوئی ہیں۔ یہ تمام ممالک معاشی یا عسکری طور پر طاقتور ممالک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان ملکوں کو انگریز پیپل نے آباد کیا، جو بڑی مغربی نسلوں میں شمار ہونے والی نسل ہے۔ آئیے آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان طاقتور ممالک کا ماضی داغدار بلکہ چشم کشا ہے۔ ان طاقتور ممالک کا ماضی صاف ظاہر کرتا ہے کہ انگریز اور دوسری مغربی اقوام مثلا برطانوی، جرمن، ہسپانوی، فرانسیسی، پرتگالی وغیرہ ایشیائی، افریقی اور لاطینی امریکہ کے ممالک کے وسائل لوٹ کر ہی امیر ہوئے۔ اسی دولت کی مدد سے یورپی ممالک میں ترقی ہوئی اور وہاں خوشحالی کا دور شروع ہوا۔ حقیقت میں مغربی ممالک چور ڈاکو ہیں جنہوں نے غریب ملکوں کے وسائل پر ڈاکہ ڈالا اور خود کو امیر کبیر بنا لیا۔ اب امریکہ، برطانیہ اور دیگر امیر مغربی ممالک غریب ایشیائی اور افریقی ملکوں کو اس طرح امداد دے کر ان پر احسان کرتے ہیں اور پھر اپنے مفادات بھی منوا لیتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ مغربی ملکوں نے ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ممالک سے کئی ہزار کروڑ روپے مالیت کا مال و سامان لوٹا۔ انگریز تقریباً 200 برس تک ہندوستان کے حکمران رہے۔ اگر اب ہم بات کریں کہ کس طرح سے برٹشرز نے یا مغرب کے جو برطانیہ سامراج ہے اس نے کس طرح ہندوستان کو لوٹا، تو یہ ایک بہت بڑی داستان ہے، لیکن ہم صرف چند چیزوں کی وضاحت کریں گے جس سے یہ ثابت ہے کہ کس طرح سے مغرب نے ہمارے ایشیا میں ہمارے جو بر صغیر کے عوام کو کس طرح سے انہوں نے لوٹا۔ انگریز نے تقریباً 200 برس تک ہندوستان کے پر حکمران رہے۔ اس دوران وہ ہندوستان سے کھربوں روپے لوٹ کر برطانیہ لے گئے۔ اسی سرمایہ کے ذریعے برطانیہ میں صنعتی دور کا آغاز ہوا۔ ہندوستان کی دولت استعمال کرتے ہوئے گوروں کا پسماندہ ملک ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ ان کی امداد تو لوٹے گئے مال کا عشر اشیر بھی نہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج پاکستان، بھارت اور دیگر ایشیائی و افریقی ممالک میں بہت سے لوگ انگریزوں، جرمنوں، فرانسیسیوں وغیرہ سے ذہنی طور پر مرغوب ہیں۔ وہ اپنی تہذیب و ثقافت بھول کر ان کی زبان بولنے اور طور طریقے اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سچ کو 7 پردوں کے پیچھے بھی چھپایا نہیں جا سکتا، تو وہ کبھی بھی چپ کے نہیں رہ سکتا۔ اس لیے انگریزوں نے ہندوستان، ولنڈیزیوں نے انڈونیشی قوم، ہسپانیوں نے باشندگان لاطین امریکہ اور امریکیوں نے ریڈ انڈینز کے ساتھ جو ظالمانہ اور سنگدلانہ سلوک کیا، اس پر مورخین کئی کتب لکھ چکے ہیں۔ چونکہ بین الاقوامی میڈیا انہی مغربی اقوام کے قبضے میں ہے، لہٰذا یہ چشم کشا کتب زیادہ نمایاں نہیں ہو پاتے۔ یوں عام لوگ مغربی اقوام کا بھیانک ماضی نہیں دیکھ پاتے اور اس پر پردہ پڑا رہتا ہے۔ 1647 تک انگریز ہندوستانی ساحلوں کے مختلف مقامات پر 23 تجارتی مراکز قائم کر چکے تھے۔ وہ ہندوستان سے سوتی، کپڑا، نیل، پوٹاشیم نائٹریٹ اور چائے خریدتے، بیرون ممالک مہنگے داموں فروخت کرتے اور خوب منافع کماتے۔ تب ہندوستان اور برطانیہ کے مابین ساری تجارت پر برطانوی کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ تھا۔ 1670 میں برطانوی بادشاہ چارلس دوم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بیرون ممالک جنگ کر کے نو آبادیاتی نظام قائم کرنے کی اجازت دے دی۔ گویا برطانوی حکومت کے لیے یہ کمپنی کرائے کا فوجی بن کر انہوں نے بری صغیر کے غریب عوام کے ناتواں کاموں پر بھی نت نئے ٹیکسوں کا بوجھ لاد دیا۔ یہی نہیں، وہ بنگال کی اشیاء سستے داموں خرید لیتے اور پھر بیرونی ملک لے کر انہیں مہنگے داموں فروخت کرتے تھے۔ اس طرح بنگال کی تجارت پر انگریز کا اجارہ قائم رہا۔ 1770 کے بعد ہی امریکہ میں صنعتی دور کا آغاز ہوا۔ اس زمانے میں انگریز سیاہ فام غلاموں کی تجارت میں بھی بہت متحرک تھے۔ اس تجارت کے دوران بھی ظالم انگریزوں نے افریقی باشندوں پر جو بیانک ظلم و ستم توڑے، ان کی بابت پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انگریز سیریلون، گانا، آئیوری کوسٹ اور دیگر افریقی نو آبادیوں سے سیاہ فام باشندے بطور غلام بھری جہازوں میں برطانیہ، امریکہ اور مغربی ممالک تک لاتے تھے۔ تب تک امریکہ انگریزوں کی کالونی بن چکا تھا۔ باہری جہازوں میں غلاموں کے بازوؤں اور ٹانگوں کو زنجیروں سے باندھا جاتا تھا۔ اکثر غلام ایک دوسرے پر لاد دیے جاتے۔ سمندری سفر کے دوران مصائب کی وجہ سے اکثر سیاہ فام چل بستے تھے۔ ان کی لاشیں سمندر برد کر دی جاتی تھیں۔ اب انگریزوں کو ہندوستان سے سرمایہ اور خام مال ملنے لگا۔ یوں انگریز حکومت کے لیے ممکن ہو گیا کہ صنعتی دور کو بھرپور طریقے سے شروع کر سکے۔ ہندوستان میں عیار و مکار انگریز نے انوکھا طریقہ واردت اختیار کیا۔
इस हवाले से चंद किताबों का जिक्र करते हैं कि किस तरह से इन्होंने गरीब ममालिक को लूटा है और अब अमीर तरीन कौमें बन गई हैं। 2015 में शशि थरूर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो तकरीर की थी, बाद अज़ां उसकी बुनियाद पर एक अंग्रेज़ी किताब दी एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया भी तहरीर की। किताब में उन्होंने तफसील से हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की धोखाबाजी और फ्रॉड का जिक्र किया। शशि थरूर मगर माहिर माशियात नहीं थे। हाल ही में भारत के मशहूर माहिर माशियात प्रोफेसर इत्सा पेटनायक की किताब डिस्पोजिशन डिप्राइवेशन एंड डेवलपमेंट शाया हुई है। इसमें उन्होंने पहली बार इदाद शुमार देकर मुनकशिफ किया है कि कैसे अंग्रेज़ हिंदुस्तान में अपने तकरीबन 200 साल इक़्तिदार में कितनी मालियत की दौलत ले उड़े और हिंदुस्तानियों के हक़ पर, बड़ी सग़ीर के लोगों के हक़ पर डाका डाल दिया था। तो दोस्तों, ये कुछ हक़ाइक़ थे जो आपके सामने हमने रखे हैं। आप अपने ख़यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह से जो मगरिब के लोग हैं वो आज अमीर हैं, आज एक खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर इन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी वो ममालिक बिल्कुल ही पसमानदा रहे हैं। वहाँ पर ऐसे बहुत से पॉलिटिकल और ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे मसाइल हैं जिनके बिना पर आज भी वो ममालिक अपने पाँव खड़े नहीं हो सकते। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा मौजू। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद तारीख़ी हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।